الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ وضو نواقض وضو ہم نے اوپر پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جی اس کی ہم صورتیں پڑھیں گے کہ کس کس صورت میں جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہے کہتے ہیں جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں ہے، مثلا جی خون بہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کے منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا جی نا کہ جب خون بہ کر نکل جائے گا نا، ٹھیک ہے، جی چوٹ لگی ہے اور خون بہا ہے، ٹھیک ہے، بہا ہے نیچے، تو کیا ہوگا، وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ٹوٹ ہے۔ جائے تو گا۔ اب وہ جی ناپاک ہو گیا، صحیح ہے نا، ٹھیک ہے۔ جی جو چیز انسان کے بدن سے نکلتی ہے اور وہ وضو کو توڑ دیتی ہے وہ چیز ناپاک بھی کہلاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، جی صحیح ہے۔ جیسے خون بہ کر نکل گیا نا وہ خون ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ جی خون ناپاک، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی پاک چیز میں گر جائے گا تو اسے ناپاک کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح منہ بھر کر قے آنا، ٹھیک ہے، منہ بھر جی کر قے بھی جو ہے نا یہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی بھی کسی اور پاک چیز میں مل جائے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا خون نکلا ہے جو بہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی صرف ظاہر ہوا ہے، وہ وہاں پہ جگہ جو ہے نا وہ ریڈ ریڈ ہو گئی خون کی وجہ سے، تو اب وہ والا خون ناپاک نہیں کہلائے گا، جی ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ ضابطہ یاد رکھ لیں کہ جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے وہ ناپاک ہے، جو نہیں توڑتی وہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی میم اور اگر اس طرح ہے منہ بھر کر قے نہیں ہے، تھوڑی سی قے آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی کیا ہے، وضو کو نہیں توڑے گی اور وہ پاک ہوں گی، ٹھیک ہے، جی وہ مس ناپاک نہیں کہلائے، صحیح ہو گیا۔ جی میم اسی طرح ہے ہمارے پاس آگے کہتے ہیں مسئلہ ہے خارش یا ہڈیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، ٹھیک ہے، یعنی صرف وہ ظاہر ہوئی ہو، بہی نہ ہو، تو کپڑا اسے بار بار چھو کر اگرچہ اتنا ہی سن جائے تو پاک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا جی ہے کہ ہوتا ہے نا اکثر گرمیوں میں دانے وغیرہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جی میم تو اب وہ نکلے ہیں لیکن وہ پھوٹ بھی گیا ہے دانا، ٹھیک ہے، جی مس تو کیا ہوا ہے کہ وہ یعنی کہ بہا نہیں ہے، صرف وہ چیز ظاہر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کپڑا بار بار اسے لگ رہا ہے اور بار بار کپڑے چھو رہا ہے نا کپڑا اس کو، جی تو میم کپڑے میں نجاست لگ گئی ہے تو پھر بھی وہ ناپاک نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جی اگرچہ وہ بہہ کر مطلب بہنے جتنی لگ گئی ہے پھر بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا۔ سن جی جائے میم نا کپڑے میں وہ چیز جذب ہو جائے، ٹھیک ہے، کپڑا بار بار لگے نا، جیسے ہم خون جی وغیرہ صاف کرتے ہیں تو کپڑا جذب کر لیتا ہے نا، تو اسی ہاں طرح جی وہ چیز بھی جس کو کپڑا جذب کر لے تو وہ کیا ہوگا، اگرچہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، جی ٹھیک ہے، مس اگرچہ پہنے کی مقدار ہو یا پھر بہت زیادہ ہو نا پھر بھی وہ چیز پاک ہی کہلائے گی، ناپاک نہیں کہلائے گی۔ جی میم اسی طرح مسئلہ نمبر 2 ہے سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو یہ پاک ہے۔ بعض اوقات سوتے وقت نا ایسی چیزیں مطلب منہ سے رال وغیرہ ٹپک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی میم تو وہ بھی کیا ہے، پاک ہے، اگرچہ کتنی بدبودار کیوں نہ ہو اور اگرچہ پیٹ سے آئے۔ نمبر 3 ہے مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، جو میت کے منہ سے جی پانی میم ٹپکتا ہے نا، بہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ناپاک ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے وہ نجس اور ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ یہ جو انفیکشن ہوتا ہے نا آنکھوں کا، پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، یہ پانی ناپاک ہے اور وضو کو کیا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جو جی میم پانی ہوتا ہے نا یہ خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو جی وہ میم جب آنکھ کے ذریعے سے نکلتا ہے نا، وہ آنکھ جو ہے نا وہ آنسو کے ذریعے سے پھر آنکھ سے نکلتا ہے، جی مس ٹھیک ہو گیا۔ آنکھ سے اتنی جلدی خون نہیں نکلتا ہے، وہ پانی میں تبدیل ہو کر نا زیادہ وہ جب پکتا ہے نا خون تو جی وہ میم پانی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کے ذریعے آنکھوں سے نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی مس کہ وہ چیز بھی کیا ہوگا، وہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، صحیح ہے۔ کسی کو جی انفیکشن ہوا ہے نا تو کیا ہاں ہے جی کہ اس کا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مسئلہ نمبر 5 ہے شیر خوار میم بچے، جی میم رونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں رونے سے نہیں، جی ٹھیک ہے، میم رونا ویسے عام آنکھ دکھے آنسو تو ہوتا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عام آنسو ہوتے ہیں، ان سے وضو نہیں ہے۔ ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو جی آنکھ خراب ہوتی ہے نا، آنکھوں ہاں میں جی درد ہوتی ہے، پھر وہ پانی نکل رہا ہوتا ہے نا،
تو وہ چیز جو وہ پانی نکلتا ہے نا وہ چونکہ درد کے ذریعے سے نکلتا ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں جی اب خون بھی جب ہمارے کوئی زخم ہوتا ہے تب بھی خون نکلتا ہے نا، ہم روٹین میں تو نہیں نکلتا، ہمیں پسینہ جیسے جی آتا ہے، ٹھیک ہے. جی اب میم پسینے سے بھی نہیں ٹوٹتا، اسی طرح عام آنسوؤں سے بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. صحیح اور میم جب یہ آنکھ خراب ہوتی ہے نا تب ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے. جی میم اسی طرح جیسے پیاز وغیرہ کاٹے ہو نا تب بھی آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے وضو کو نہیں توڑتے، جی ٹھیک ہے. میم صحیح ہو گیا. آگے نمبر 5 ہے شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، یعنی دودھ اگل دیا ہوتا ہے نا، بچے اگل دیتے ہیں. جی مس اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے گا وہ چیز ناپاک کر دے گا. لیکن اگر یہ دودھ میدا سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے، ٹھیک ہے. جی میم یعنی اس کا اندازہ ہمیں کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نے بچے کو وہ دودھ پلایا، ٹھیک ہے. تو بچے نے نا تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے پیٹ میں مطلب گیا نا، پھر وہ جی پیٹ سے واپس، ٹھیک ہے. یعنی یہ وقت کا اعتبار کریں گے نا، اگر تو ہم نے جی پلایا اور فوراً اس نے اگل دیا تو وہ دودھ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ ناپاک نہیں کہلائے گا. جی لیکن اگر میم وہ کیا ہے پیٹ میں چلا بھی گیا ہے، زیادہ وقت گزر گیا اس کے بعد اس نے نکالا ہے تو کیا ہوگا، منہ بھر کر نبا ہوگا نا، پاک ہوگا، ٹھیک ہے. اب جی اگر مس اس دودھ کا جو ہے نا درہم کا مقدار جو ہے نا کسی اور چیز کو لگ جائے گی تو کیا ہوگا، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. جی میم نمبر 6 پہ ہے درمیانے وضو میں اگر ریح خارج ہوئی یا کوئی اور ایسی بات ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے. جی میم اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کے مطلب ایسا کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ جی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو جی پہلے دھلے ہوئے آتا ہے نا وہ دھلے ہوئے شمار نہیں ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ دھونا پڑے گا. جی مس مسئلہ نمبر 7 ہے چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں کام نہیں آ سکتا، جی مس ٹھیک ہے. ہاں جی اسی طرح مسئلہ نمبر 8 ہے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اور اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا، ٹھیک ہے، کلی کرنے کو پانی لیا تو لوٹا اور جی کٹورا جو ہے وہ نجس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ پانی جی بھی نجس ہو جائے گا. چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے، ٹھیک ہے. جی میم آگے مسئلہ نمبر 9 ہے اگر وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہو تو اس کو دھو لے، ٹھیک ہے. اور اگر اکثر شک پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف التفات نہ کرے، یعنی توجہ نہ دے. یوں ہی جی اگر بعد وضو میں شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے. جی یعنی میم بعض لوگوں کو ایسے ہوتی ہے نا وہم کی بیماری ہوتی ہے، وہ مطلب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری چیز دھلی ہے نہیں دھلی ہے، ٹھیک ہے. جی مس تو اگر تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو پھر تو اسے دھو لے، لیکن اگر بار جی بار یا اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطانی وسوسہ ہم نے پڑھا تھا نا، ہاں جی ولہان شیطان جو ہے نا وہ وسوسے، ٹھیک ہے. تو اس جی کی طرف توجہ نہ دے، کیونکہ وسوسے کی طرف توجہ دینا بھی کیا ہے، نہ دینا بھی کیا ہے، وسوسے کو دور کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. جی اور مس یوں ہی اگر وضو کرنے کے بعد اسے شک پیدا ہو پتہ نہیں میرا وضو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو بھی اس کا کچھ خیال نہ کرے، ٹھیک ہے. یعنی وہ یہی سمجھے کہ میں باوضو ہوں. جی مس سمجھ میں آ گیا سبق، اتنا ہی ہاں سبق ہے جی آپ کا، میم جی مس ٹھیک ہے. ہاں جی میم اچھا مرکب مفید کے نام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ میم مرکب مفید کے 4 نام ہیں میم: مرکب ہوں، جملہ، مرکب تام، مرکب اسنادی اور مرکب کلمہ. مرکب کلمہ، کلمہ ٹھیک ہو گیا. اچھا جملے کی کتنی قسمیں ہیں پھر؟ میم جملے کی 2 قسمیں، جملہ خبری اور جملہ انشائیہ. جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ میم جملے کی 2 قسمیں ہیں، کون کون؟ جملہ خبریہ اور جملہ خبری، انشائیہ. جی جی، جی مس جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ فصل دوم ہے، جملہ جی خبریہ کے بارے میں پڑھنا ہے آج ہم نے. جی کس کے مس بارے میں پڑھنا ہے؟ جملہ خبریہ کے بارے میں. جملہ خبریہ کے بارے میں، تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جان لو کہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکے. متصف جی یعنی یہ مراد ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے.
کہا ٹھیک ہے. جا سکے. اب ہاں جی میم. اس کی تشریح کیا ہے؟ کہتے ہیں اس فصل میں مصنف جملہ کی قسموں اور ان قسموں کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں جملہ کی قسمیں دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ. اب اس عبارت میں جملہ خبریہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس جملے کا مضمون ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے کہنے والا اس جملے کا سچا اور جھوٹا کہا جا سکے. یعنی جی اس مس. جملے کا کہنے والا کیا کہا جا سکے، اسے سچا اور جھوٹا کہا جا سکے. یہ سچ اور جھوٹ کے دونوں احتمال اس وقت ہوں گے جبکہ اس جملے کا کہنے والا کسی کی حالت اور حکایت بیان کرے. ٹھیک ہے. اگر یہ حکایت در حقیقت محکی ان ہو، یعنی جس کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے نا، اس کے حال کے موافق ہو تو اس کے قائل کو سچا کہیں گے. اور اگر محکی ان ہو، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کے حال کے خلاف ہو تو اس کے قائل کو جھوٹا کہیں گے. جی. مثال سے جیسے میں نے آپ کو خبر دی کہ زید عالم ہے. ٹھیک ہے. جی مس. کیا ہے؟ زید عالم زیادہ ہے. تو اگر واقعی زید عالم ہے تو کیا ہوگا؟ کہنے والا یعنی میں سچ. سچی کہلاؤں گی. ٹھیک ہے. جی کہنے والا میم. کیا کہلائے گا؟ سچا کہلائے گا. سچا کر لیتے. لیکن اگر زید عالم نہیں ہے، یعنی جیسی میں نے خبر دی ہے یا جیسی کسی نے خبر دی ہے اور اس کے الٹ ہے، یعنی زید عالم نہیں ہے، تو کیا کہلائے گا؟ وہ جھوٹا کہلائے گا. جی ٹھیک میم. ہو گیا؟ جی تو مس. اسی طرح ہی ہے کہ اگر وہ کہنے والی خبر جو ہے نا، جس کے بارے میں خبر بتائی جا رہی ہے، اگر وہ صحیح ہے، بالکل وہ ویسے ہی ہے جیسے خبر دی جا رہی ہے، تو کیا جی ہوگا؟ وہ میم. سچا کہلائے گا کہنے والا. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو کیا کہلائے گا؟ جھوٹا کہلائے گا. ٹھیک ہے. جی مس. ہم کہتے ہیں جیسے کسی نے کہا زید عالم، یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ اس جملے میں کہنے والے نے یہ بتایا کہ زید عالم ہے. اگر واقع میں زید عالم ہے تو اس جملے کا کہنے والا سچا ہے. اگر زید عالم نہیں ہے بلکہ وہ جاہل ہے تو اس کا کہنے والا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہے. کیونکہ جو صفت جی میم. زید میں نہیں کہنے والا اس کو ثابت کرتا ہے تو لا جی. محالہ جھوٹا ہو، یعنی جتنا ہوا. یقینی طور پر یہ جھوٹا ہوا. جی ٹھیک مس. ہو گیا؟ جی میم. اب دوسری مثال، جملہ خبریہ کی دوسری مثال ہے داخلہ زید فی المسجد. اس کلام کو کہنے والا یہ خبر دے رہا ہے کہ زید مسجد میں داخل ہوا. اگر حقیقت جی. میں زید مسجد میں داخل ہوا ہے تو اس کلام کا کہنے والا کیا ہوگا؟ سچا. اور اگر زید مسجد میں داخل نہیں ہوا تو یہ کہنے والے کا کلام واقعے کے خلاف ہے. اس وجہ سے اس جی مس. کلام کا کہنے والا جھوٹا ہے. جھوٹا. ٹھیک ہے. آگے پھر وہی بات آ جا رہی ہے جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ. اب خبریہ کے لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا. خبر ٹھیک ہے. دینا. اصطلاح میں اس جملے کو کہتے ہیں جس والا سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. کہا جا سکے. ٹھیک ہے. پھر خبریہ کو خبریہ کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ وجہ مطلب آپ نے یاد کرنی ہے. خبریہ کو خبریہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے خبریہ کا معنی ہے خبر دینا، اور جملہ خبریہ سے بھی متکلم مخاطب کو خبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مس. اس لیے ایسے خبریہ کہتے ہیں. جی میم. یعنی یہی بات ہے نا، بات کرنے والا اگلے کو کیا کہتا ہے؟ اس کی بات کی خبر دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی کیا میم. ہوتا ہے؟ اس سے جملہ خبریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا کافی ہے جی. سبق. ہاں جی میم. جی. چلیں پھر اگلی بک کی طرف. جی میم. اچھا، مجھے آپ سنائیں دارا با سے فعل ماضی مجہول کی گردان سنائیں. جی صیغہ میم. بتائیں پھر گردان سنائیں. میم دوری با. میم دارا با سے فعل ماضی کے میم دوری با. دوری با دوری با دوری بو جی جی. دوری بت دوری بتا دوری بنا دوری بتا دوری تما دوری تم دوری بتی دوری تما دوری تنا دوری تو دوری بنا. اور غالبا سے میم غولی با غولی با غولی با غولی بو غولی بت غولی بتا غولی بنا غولی بتا غولی بتما غولی بتم غولی بتی غولی بتما غولی بتنا غولی بتو غولی بنا. اچھا. فاہمہ سے فاہمہ سے فوہمہ 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 فوہمو فوہمت فوہم فوہمت فوہمو فوہمہ فوہمہ فوہمو فوہمت فوہمتا فوہمنا فوہمتا فوہمتما فوہمتم فوہمتی فوہمتما فوہمتنا فوہمتو فوہمنا.
فہم تو فہم نا، جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ آگے ہم نے جو کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ درسیل کلمات کے معنی بتا کر سیغوں اور بحث کی شناخت کریں. ٹھیک ہے، جی مس. تو کیا ہے فعل تم، سیغہ کون سا ہے؟ جی میم فعل تم یہ میں جمع مذکر حاضر کا. جمع مذکر حاضر حاضر کا. کا ہے. اچھا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ فعل تم کا کیا تم سب مردوں نے. کیا تم سب مردوں نے. فعلا کا میم مجہول میں ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ جی میم کیا گیا. مجہول جی میں جب ترجمہ کرتے ہیں جی تو کیا آئے گا؟ کیا گیا تم سب مردوں سے. کیے گئے تم سب مرد. جی میم کیے گئے تم سب. کیا آئے گا؟ کیے گئے تم سب مرد. اچھا، آگے والا کا آپ نے خود ترجمہ بتانا ہے. فہمتی، پہلے میں وہ بتائیں سیغہ بتائیں پھر اس کے بعد وہ فہمتی میم ترجمہ. یہ واحد مؤنث حاضر کا. کی گئی تو ایک عورت. ترجمہ کیا بنے گا؟ کی گئی تو ایک عورت. جی کی گئی تو سورے ایک وہ عورت. فہمتا ہے، فہمتا ہے وہ. جی میم فہمتا سمجھی گئی تو ایک عورت. جی سمجھی گئی تو ایک تو عورت. ایک عورت. جی آگے فصیلتا. میم فصیلتا یہ تسنیہ مؤنث غائب کا. تسنیہ مؤنث غائب کا ہے. غائب کا. اچھا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ فصل فاصلہ کا معنی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پتہ نہیں مس. جدا کرنا، فاصلہ نہیں پڑھا، فاصلہ. جی جی میم جی جدا کی گئی پڑھا وہ ہے، دو عورتیں. یہ جو ہے جی یہ دیکھیں یہ پڑھا ہے ہم نے. جی میم یہ فاصلہ جدا. جی جدا کی گئی تم دو وہ دو عورتیں. جی کیا آئے گا؟ جدا کی گئی وہ دو عورتیں. وہ دو عورتیں. کیا آئے گا؟ پھر سے بولیے گا. جدا جدا کی جی گئی وہ جدا دو کی گئی وہ دو عورتیں. عورتیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے صبیغتن. میم یہ سیگا جمع کیا ہے؟ میم جمع مؤنث حاضر کا. جمع مؤنث حاضر کا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رنگنا. جی ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا جی ہے؟ رنگنا. صبیغتن کا معنی کیا تھا؟ رنگنا. جی ٹھیک ہے، مس. تو اب جی میم کیا بنے گا ترجمہ؟ نہیں رنگی صبیغتن کا ترجمہ کیا بنے گا؟ صبیغتن رنگی گئی تم سب عورتیں. جی رنگی گئی. تم سب عورتیں. کیا آئے گا؟ رنگی گئی تم سب عورتیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا منعت. میم یہ اس کا ہے واحد متکلم کا. نہیں آگے جو آگے سیگا ہے نا منعت، اس کا کیا سیگا کون سا ہے؟ یہ منیتو میم اسی کا نہیں ہے متکلم کا واحد متکلم کا. اس کا ترجمہ کیا تھا؟ روکنا یا منع جی کرنا. ٹھیک ہے، اب جی آپ میم بتائیں گے یہ کیا بنے گا، یعنی کہ ترجمہ کیا؟ منیتو روک
रोकी गई मैं, रोकी गई मैं। रोका गया आएगा ना, जी ठीक है, मिस, रोका गया मैं। वो भी जी ठीक है। मिस। हाँ जी, वो भी ठीक है, लेकिन आप रोका गया करें, ठीक है जी मिस। जी, ठीक हो गया। आगे है मुन्ने तुमा। मुन्ने ये तुमा मैम, ये है जमा, वो तस्निया मुन्नस हाजिर का। जी, मुन्नस हाजिर भी आएगा, मुजक्कर हाजिर भी आएगा, दोनों ही आएंगे, जी मैम। ठीक है, जी मिस। ठीक हो गया। जी, तो माना क्या आएगा? अभी किया है आपने माना। जी मैम। मना की गई तुम दो औरतें। मना की गई तुम दो तुम दो। औरतें या तुम दो मर्द, ठीक है। जी मैम। जी मैम। अच्छा, फुसिलू। फुसिलू मैम, ये है जमा मुजक्कर गायब का। जुदा किए गए हम्म, वो सब मर्द। जी, जुदा किए गए वो सब सब मर्द, मर्द। ठीक हो गया। अच्छा, आगे है सुबीगत। मैम, ये वाहिद मुअन्नस गायब का। वाहिद मुन्नस गायब गायब का, का। ठीक हो गया। और माना क्या बनेगा? सुबिगत है। सिबका का मैम, इसका मैम क्या बताया आपने तर्जुमा? रंगना, रंगना। जी मिस। रंगी गई वो एक औरत। रंगी गई वो एक औरत, एक औरत। ठीक हो, ठीक। और सुमेरना। मैम, इसमें ना ये है वो सुमेना। मैम, ये जमा मुअन्नस गायब का। जमा मुन्नस गायब का, गायब का। ठीक हो गया। और तर्जमा क्या बनेगा इनका? सुनी गई वो सब औरतें। सुनी गई वो सब औरतें, सब औरतें। ठीक हो गया। आगे जो सबक नंबर 6 है, पढ़िएगा ये, जी पढ़ेंगे। मैम। हाँ जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी मनफी बनाने का कायदा। फसल ये तमाम जो कुछ बयान किया गया वैसे इस बात फेल माजी मजहूल थी। जब आप फेल माजी मनफी बनाना चाहें तो माए नफी माजी के शुरू में ले आए तो फेल माजी मनफी बन जाएगा। माए नफी माजी के लफ्ज में कुछ अमल नहीं करता। फेल माजी जिस तरह पहले था उसी तरह रहता है, लेकिन मानी में अमल करता है। यानी फेल माजी मुस्बित को माजी मनफी के माना में कर देता है, जैसे फाअला से मा फाअला। जी जी, फाइला से मा फाइला। मा फाअला। समझ आ गई आपको कि जब जी हमने मैम। फेल माजी से क्या करना है ना, नफी माजी मनफी मारूफ बनाना है, तो शुरू में क्या लगाना है? मा, ठीक है, मा, जी। ठीक हो क्या? हाँ जी मैम। हेलो, जी मैम। समझ आ गई है कि नहीं? जी। जी मिस आ गई। यानी जब हमने माजी मनफी मजहूल बनाना है ना, तो क्या हमने शुरू में लगाना है? माए नफी, माए नफी। ठीक है जी जी। मिस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नंबर 2 पे है, कहते फेल माजी के शुरू में लाए नफी लाने से भी फेल माजी बन जाता है, मगर लाए नफी का इस्तेमाल माजी में तकरार के साथ होता है, जैसे फला सद्दका वला सल्ला, ठीक है। जी मिस। तकरार से मुराद क्या है कि जब दो सीगे माजी के आए या ज्यादा माजी के सीगे, अब देखे ना, ये दो सीगे माजी के हैं, एक जी सद्दका है और एक सल्ला है, सल्ला। दोनों माजी के सीगे है ना, ठीक है। जी मिस। तो जब माजी तकरार के साथ आती है ना, उसके साथ लाए नफी आता है, ठीक है, वरना वैसे माजी के शुरू में माए मा मा। नफी होता है, ठीक है, जी मिस। सही हो गया। हाँ जी तो मैम। इसी तरह ही क्या आएगा, आप ये पहचान लगा लें
کہ ما جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ ماضی کے ساتھ، اور جو لا آتا جی ہے نا وہ مضارع کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر لا آ کر نا جی مضارع کو مضارع منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ جی ما کیا کر دیتا ہے اس کو؟ ماضی منفی کے معنی، ٹھیک ہے؟ اور کیا لائے صحیح نفی میں ماضی کے شروع میں آ سکتا ہے؟ لائے نفی جی نہیں مس، اگر تکرار میں ہو تو تب میم آئے گا. جی، یعنی اگر ماضی تکرار کے ساتھ آیا ہو نا، ماضی کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ جی مس. یعنی بار بار آیا ہو، 2 مرتبہ آیا ہو، 3 مرتبہ آیا ہو، تو پھر کیا ایک لگے گا؟ ہر ایک کے لا ساتھ لا لگے. لگے گی، لیکن جب تکرار کے ساتھ نہیں آیا تو پھر نہیں لگے گی. جی میم. ٹھیک ہو گیا؟ ماں لگے گا پھر، جی ماں مس. آئے گا نا. ہاں جی میم. جی، آگے پھر انہوں نے مثالیں بھی دے دی ہیں، پڑھیے گا یہ یہاں سے فعل ماضی. جی مس. کہتے ہیں بحث نفی فعل ماضی معروف، جی ٹھیک ہے؟ اب مس. اس کی تعریف انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ فعل ماضی منفی معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے، ٹھیک ہے، کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے، اس کا جی فاعل مس. معلوم ہو. کوئی معروف سے آپ اندازہ لگا لیں نا، معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، ایسا جی ہی ہے نا؟ مس. اور ہاں جی مجہول میم. کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف مفعول کی طرف ہو، فل یعنی بھی. نائب الفاعل کی طرف ہو. تو جی جس کا مس. فاعل معلوم ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماضی معروف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے جی ما فعلا، نہیں کیا اسے ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. ما داخلہ، نہیں داخل ہوا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں. ٹھیک جی ہو گیا؟ مس. اب گردان ہے ہمارے پاس، ما فعلا، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا. ٹھیک ہے؟ یہ شروع میں ما لگانی ہے بس آپ نے. اسی طرح بحث نفی فعل ماضی مجہول ہے. اوپر ہم نے جتنی بھی باتیں پڑھی نا وہ ماضی مثبت کے بارے میں پڑھی تھی، ایسا ہی ہے جی نا؟ مس. ماضی مثبت کے بارے میں پڑھی تھی نا، اب یہاں سے ہم ہاں جی میم. ماضی منفی کے بارے میں پڑھیں گے. اب ماضی منفی مجہول کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ جی جیسے مس. اس کا فاعل معلوم بھی نہ ہو، جیسے ما فعلا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں. اب اس کی بھی جی. گردان آپ نے کر کے آنی ہے. اوکے میم. ٹھیک ہو گیا؟ جی مس. سمجھ میں آ گیا نا سبق؟ ہاں جی میم. ایک بار یہ بتا دیں کہ ماضی کے شروع میں لائے نفی کب آتا ہے؟ لائن آف میم جب ماضی کے صیغے میم تکرار کے ساتھ آئے تو ان کے شروع میں لا نفی آتا ہے، یعنی اور اگر تکرار کے ساتھ نہ ہو تو ما جی نفی. ما آتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. ہاں جی میم. اچھا جی. اچھا جی، یہ صورت یاد رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی جی سبق اس کا کر لیں. اوکے میم. اچھا، اس کا کیا تھا سبق؟ جی مس. اچھا، آکلن کی مؤنث کیا ہوگی؟ آکلن کی آکلتن. جی. اور معلم کی؟ معلمتن. معلمتن. ٹھیک ہو گیا. اور کبیر ان کی؟ کبیرتن. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں سے آپ مجھے سنائیں، ما ھذا یہ کیا ہے؟ ما ھذا یہ کیا ہے؟ میم کہاں سے؟ وہ کہاں پہ ہے یہ ما جو ہے نا ھذا؟ یہ والا ما ھذا، ما ھذا، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میم کہاں پہ؟ یہ سنیں، دیکھیں، یہ دیکھیں، والدتن و بنتن کے آگے ما ھذا جی و ما میم. ھذہ. جی مس. ملا؟ ہاں مل گیا؟ جی میم. جی مس. ہاں میم اس کے ساتھ لگ جائے گا یہاں پہ تو میم ھذا کے ساتھ. ھذا میم ھذا راجل. راجلن. ما ھذا ھذا امراتن. امراتن یا سبورتن دو بھی لگ جائے. تن.
ठीक हो गया। अच्छा, मिन दादा तुन का माना क्या किया है? मिंदारा इसका मैम मायने मेज। मेज। अच्छा, नाफिजा तुन माने खिड़की। खिड़की। ठीक हो गया। इसी तरह ही है हमारे पास ख्वारिता तुन। खरकतुन मैम ये नक्शा। और मिस उसका नक्शा। क्या था जो वो इसका नशा नशाफतु तुन ये मैम क्या है? नशाफतुन का माना था वो डस्टर। डस्टर मैम। उसका माना था डस्टर। जी मिस। जी, ये देखें लिखा हुआ है ना डस्टर। हाँ जी मैम। अच्छा जी। कुर्रासतुन कापी। माने कापी मैम। कापी। अच्छा, मिस्तारतुन मुतारतुन ये इसका था। मिस्तारतुन का क्या था? पैमाना मैम। जी। जी मिस। अच्छा जी। अ, आगे ये पढ़े हाजी सातुन माने हाजी सातुन ये घड़ी है। हाजी मिन मिन दानतुन ये मेज है। हाजी सुबूरतुन ये तख्तस है। हाजी नाफिजतुन ये खिड़की है। हाजी सूरतुन ये तस्वीर है। हाजी खारितातुन खारितातुन ये नक्शा है। हाजी नशा नशाफत नशाफतुन हाजी नशाफतुन ये दस्तर है। हाजी कुर्रासतुन ये कापी है। हाजी मिस्तारतुन ये मिस्तारतुन ये वो पैमाना है। हाजी तल्लासतुन तल्लासतुन मैम क्या होता है? इसका माना भी डस्टर ही है। जी ठीक है, जी मिस। ये इसका माना दस्तर भी है। डस्टर ही है। जी मिस। सही हाजी हो गया। माफाजतुन जी मैम। हाजी माफाजतुन ये बैग है। माँ हाजा ये क्या है? हाज हाजा इसका तो सारे मैम लगा जम ले आप तो। हाजा राजुलन मा हाजे हाजे सबूरतुन। ऊपर से कुछ देख ले। मैम इसके सारे वो हैं हाजे ही वाले ठीक हो गया। मुन्नस वाले। नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हैं ना। ऊपर वालिदुन भी आया है, वालादुन भी आया जी है। ऊपर जो वाहिद जमा आए हुए थे ना, वाहिद हाँ तस्नीया जी वाहिद मुन्नस आए हुए थे ना, मुज़क्कर जी मुन्नस से, उसमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं। कबीरुन, मुअल्लिमुन, उस्ताजुन। जी मैम। अच्छा, इस अब जैसे हाज़ी इमरातुन है ना, ठीक है? जी मिस। ये एक औरत है हाँ ना जी अकेली, ठीक है? इस वजह से जी इसको यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे है हाज़ी इमरातुन व तिफ़लत, जी मिस। ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? हाज़ी इमरातुन व इमरातुन व तिफ़लतुन। तिफलतुन। अच्छा, यहाँ पे आएगा हाज़ा राजुल। जी जी, मिस। यहाँ पे आएगा हाज़ा राजुलुन, हाँ जी मैम। ठीक है? और यहाँ पे आएगा हाज़ा तिफ़लुन, राजू ठीक है? जी हाज़िही जी तिफ़लतुन या बिन्तुन। फिर जी यहाँ मिस। पे आना है तिफ़लुन व तिफ़लतुन, जी मिस। ठीक है? यहाँ पे मर्द इमरातुन औरत है तो उसकी आपने अरबी लिखनी है। यहाँ पे बाप और बेटा है तो वालिदुन व वालदुन। फिर यहाँ वालदुन पे माँ बेटी है तो क्या आएगा? वो वालिदतुन व बिन्तुन, वालिदातुन ठीक है? बिनतुन यहाँ पे अकेली खड़ी सातुन है तो आपने लगाना है हाज़िही सातुन, सातुन। ठीक है? हाज़िही कुर्रासतुन, हाज़िही सूरतुन। ये जी सारा मिस। आपने हल करके आना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जी ये मैम। सारे वही चीज़ हैं, ठीक है? जी मिस। ऊपर आपने उनको लगाना है। जी मैम। लगा लेंगे खुद ही, हाँ जी मैम। ठीक है ना? जी मिस। समझ में आ गया सबक सारा? हाँ जी मैम। चलिए ठीक है, फिर 2 में याद रखिएगा। ओके मैम। अल्लाह पाक हमारा हम आमीन मैम। आमीन।
اللہ حافظ. اللہ حافظ.